الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے پردہ نہ کرنے کے کمزور بہانے۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جو مسلمان عورتیں شیطان کی انگلی کا کھلونا بن چکی ہیں، شیطان جیسے ان کے دل میں جیسا وسوسہ ڈالتا ہے وہ مسلمان عورتیں ویسا ہی کرتی چلی جاتی ہیں، اور اس سے عبرت حاصل نہیں کرتی کہ جب ایک فیشن پرست لڑکی کو قبر میں اتارا گیا تو جب اس کی قبر بعمل مجبوری کھولنی پڑی تو اس کو دیکھا گیا کہ اس کا کفن پھٹا ہوا ہے، وہ اس حال میں بیٹھی ہوئی ہے جیسے تیر کی کمان ہو، اور اس کے سر کے بال اس کی ٹانگوں سے بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے جسم پر خوفناک عجیب و غریب چھوٹے چھوٹے جانور چمٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کا قصور یہ تھا کہ وہ بے پردہ رہتی تھی، فیشن پرست تھی اور بال کٹواتی تھی، اور شادیوں وغیرہ پر وہ بے پردہ گھر سے نکلتی تھی، تو اس کا جرم یہ تھا۔ تو اس سے مسلمان عورتوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جو مسلمان عورتیں کمزور بہانے کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں پردہ نہیں، ہمارے گھر میں کوئی بھی پردہ نہیں کرتا، ہمارے خاندان میں پردے کا رواج نہیں، خاندان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے، سادہ اور پردہ والی لڑکیوں کے ہمارے خاندان میں رشتے نہیں آتے۔ اس طرح کے بہانے وغیرہ کرنا، کیا اس طرح کے بہانے وغیرہ کر کے تم قبر کے عذاب سے نجات پا لو گی؟ کیا تم دوزخ کے عذاب سے نجات پا لو گی؟ کیا تم اس طرح کے بہانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے تم نجات حاصل کر لو گی؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر ان کاموں سے توبہ کرنی ہوگی، یعنی کہ بے پردگی چھوڑنی ہوگی، فیشن پرستی چھوڑنی ہوگی، اور سر سے لے کر پاؤں تک سارے کے سارے جسم کو ہاتھوں سمیت نامحرم سے چھپانا ہوگا، اور سادہ جیسے لباس مسلمان عورت کا دین اسلام پسند کرتا ہے ویسا اسے مدنی برقع پہننا ہوگا، تو تب ہی اس کی نجات ہوگی۔ تو دین اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لوح محفوظ پر لکھا ہوتا ہے، وہی ملتا ہے۔ جو جوڑا آپ کے نصیب میں لکھا ہے، یعنی کہ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کو وہی لڑکا شوہر کے طور پر ملے گا جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ تو
اگر لوح محفوظ پر نہیں لکھا تو چاہے جتنی مرضی بے پردگی کر لیں، چاہے جتنی مرضی فیشن پرستی کر لیں، جب نصیب میں نہیں لکھا تو شادی نہیں ہوگی۔ تو ایسا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت پڑھی لکھی لڑکیاں، فیشن پرست ماڈرن لڑکیاں اچانک موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ دلہن بننے کی بجائے وہ قبر میں چلی جاتی ہیں۔ اس طرح سے ان کا حال ہوتا ہے۔ یہاں تک بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کے مقدر میں شوہر نہیں لکھا ہوتا اس کا نکاح تک ہو چکا ہوتا ہے، مگر رخصتی سے قبل ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ دلہن بن کر تیار ہوتی ہے اپنے شوہر کے گھر جانے کے لیے۔ وہ خوشیوں کا سماں ہوتا ہے، وہ خوشبوؤں سے مہکتا ہوا کمرہ، وہ روشنیوں سے چمکتا ہوا کمرہ اب اسے شوہر کے گھر بھیجنے کی بجائے اندھیری قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو یہ انجام، یہ حالات بن جاتے ہیں، یہ ایسا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کے اوپر کامل بھروسہ رکھا جائے کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ نے آپ کا جوڑا، یعنی کہ آپ کے لیے آپ کا شوہر بھی پیدا کیا ہوگا۔ اگر نہیں پیدا کیا، آپ کے مقدر میں شوہر نہیں، تو جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ کی شادی نہیں ہوگی۔ اس طرح سے حرام تعلقات سے، دوسروں کے ساتھ فرینڈ شپ کرنے سے بھی بچا جائے، بے پردگی سے، فیشن پرستی سے بچا جائے اور نیکیوں بھری زندگی گزاری جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا کیا جائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔